سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، نور العارفین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، جمعرات ہمیشہ بابرکت ہوتی ہے، بامراد ہوتی ہے، اور مراد ان کو ملتی ہے جن کو یقین ہوتا ہے۔ شک کی منزل کے مسافر کو راہ میں نہ کوئی منزل ملتی ہے، نہ اختتام میں کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پھر یقین کے لیے اعتماد کو بھی بڑھائیں، اٹھائیں، اور سارے معاملات حل ہو جائیں گے اگر آپ کوشش کریں کہ اللہ سے رجوع کریں، رابطے بحال رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو ساری مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ ہم نے ایک سلسلہ جوڑا ہے جمعرات کے دن، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی کالز آتی ہیں وظائف کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ عملیات کے حوالے سے بھی، خیر اور شر کے معاملات کی طرف آپ کو اشارہ ملتا ہے، کس طرف کیا کرنا ہے، استخارہ بھی یہاں ہوتا ہے۔ تو آج اب سے آپ کے لیے لائیو کالز کا آپشن کھلا ہوا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لاکھوں کی بات سے، کروڑوں کی بات سے، عظمتوں کی بات سے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا خوبصورت بات ہے، جس دین میں صفائی نصف ایمان ہو، وہاں سونے اور اٹھنے اور بیٹھنے ہر چیز کے آداب بتا دیے گئے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ ایک ٹپ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیث نبوی میں سے، جو طب نبوی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے بتایا کہ رات کا کھانا کسی بھی حال میں نہ چھوڑا جائے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ ایک میٹھی سی کھجور کی نہ ہو۔ اور یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ حضور ہی کی سیرت طیبہ سے یہ پتہ لگتا ہے، رات کے وقت آپ مسواک کر کے سویا کرتے تھے، اور صبح اٹھ کے آپ فوراً مسواک کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو نفاست ہے، طہارت ہے، یہ رحمت العالمین کے امتیوں میں ہونی چاہیے۔ یہ میڈیکلی بھی آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، اور ویسے بھی آپ کی شخصیت کو صحت مند رکھنے کے لیے، نکھار لانے کے لیے، حسین جسم اور حسین خیالات، ان دونوں کا آپس میں بڑا ربط ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اسی عظمت والی بات سے کرتے ہیں۔ میرے سامنے وہ دور نبوی ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی مانند اپنے تاروں میں بیٹھا کرتے تھے، آس پاس اصحاب کا جھمیلا ہوا کرتا تھا، اور وہ کیا خوبصورت عزت اور رحمت اور قسمت والے لوگ تھے جن کو یہ شفقت نصیب ہوئی ہے۔ وہ جو چاہتے تھے سیکھ لیتے، اور جو کچھ وہ سوال پوچھتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جواب نہ ملا ہو۔ وہ نالین مبارک بھی تقدس والی ہے، بلکہ وہ خاک بھی خاک نہیں ہے، تارے ہیں آسمان کے کہ جہاں پہ آپ کا نقش پا بیٹھ گیا۔ ایک پل کے لیے اسی دور میں چلتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اس دور میں جائیں تو اس دور کو کھینچ کے اپنے سینے میں آباد کرتے ہیں کہ آج بھی اس ماحول کو ریاست مدینہ جیسا ماحول بنانے کی کوشش کریں، نہ ہو سکے تو کم سے کم اس دل کو مدینہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس پاکستان کی بہت پیاری آواز، مایا ناز، معروف، بہت ہی زبردست، اور بہت دنوں بعد ان سے ملاقات ہوئی، ان کی آواز سننے کا شرف حاصل ہوا۔ حافظ حامد رضا صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا سفر ہمیں آج کرا دیجئے۔ حافظ حامد رضا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی
جس کو سرکار کے منبر سے لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر سے لگایا جاتا، اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا۔ خوش آمدید۔ اب آپ کی کالز کا انتظار شروع ہوا جاتا ہے۔ آپ لائیو کالز کیجیے گا اور پوچھیے گا کہ کیا معاملات ہیں، مشکلات کیا درپیش ہیں، ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز، شعبہ تدریس سے آپ کی واقفیت، شعبہ تبلیغ میں اپنی زندگی آپ نے وقف کر رکھی ہے دین حق کی سربلندی کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ جو تھیسس آپ کا بڑا معروف ہے جس میں اسلامی نظام کفالت اور اس کا متبادل یا اس کا تبادلہ یا پھر اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے دیگر ریلیجنز کے ساتھ، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑا مس کرتے ہیں، پورا ہفتہ جو گزر جاتا ہے اس کے بعد جمعرات کا دن آتا ہے، بہت سارے کالز آپ کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ لائیو کال لیتے ہیں آپ کی اجازت سے، پہلی کال منتظر بیٹھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں نسیم بول رہی ہوں۔ اچھا بہن، کیا سوال پوچھیں گی آج آپ الف لام میم سے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ جی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک، اور میرے خامد میں نا میری زندگی میں میری کوئی بات ان کے ذہن پہ اثر ہی نہیں کرتی، اور میرے اب بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، وہ بھی میرے سے نا مطلب میرے سے وہ مشورہ نہیں کرتے، مکمل اپنی بہنوں کی بات سنتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں چلو ساری زندگی تو خیر ہے، گزر گئی ہے، لیکن کم از کم بچوں کے بارے میں تو میری رائے لینا۔ صحیح ہے، بالکل آپ کا۔ اور ہمارے گھر کے جو فسادات ہیں نا، پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے بالکل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اچھا ہے، یہ ذرا بتائیے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے نسیم بہن؟ کنیز فاطمہ۔ کنیز فاطمہ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو ناچاہتی آپس میں ہے، اور 14 سال کا سفر بھی آپ نے گزار دیا، مگر شوہر آپ کے 24 سال، بتائیے ایک بڑا عرصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا مشکلات ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی خراب زندگی، گندی زندگی گزری ہے، بہت خراب زندگی گزری ہے خاوند کے ساتھ۔ چلیں چیک کر لیتے ہیں، چیک کیجیے گا، مجھے تو بڑا اس میں دکھ بھی ہو رہا ہے، مارکیف ہماری بہن تکلیف میں ہے۔ نسیم بنت کنیز فاطمہ، ان کے زوجین کے مزاج میں آپس میں کسی قسم کی کوئی عملیات شامل ہیں؟ نسیم بنت کنیز فاطمہ، ان کے اپنے شوہر سے تعلقات کی خرابی پر کوئی جادو ٹونا شامل ہے؟ ہاں کا جواب آ رہا ہے؟ جی ہاں، میں کوئی عملیات وغیرہ ہوئے میں بھی تعلقات پر؟ نسیم بنت کنیز فاطمہ، ان کے زوجین میں جو بھی اختلافات ہیں ان کے شوہر پر یا ان کے باہمی تعلقات پر، جو بھی جادو ٹونا سفلی عملیات ہو، تمام جادو ٹونا سفلی عملیات جس نے بھی کروایا، جہاں جب کروایا، انہیں بھی پلٹ دیا ہے۔ مجھے اور حاضرین محفل کو ہمیشہ رد عمل سے محفوظ اور مغفور رکھا جائے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغضبهم من النار وخير فضل المؤمنین القتال وكان الله قويا عزيزا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔
जादू टूने के मामला में छोटा सा अमल बताते चलो, अक्सर घरों में शिकायत होती है। एक तो ये कि ज़ौजैन की मोहब्बत से रिज़्क़ रोज़ी ज़िंदगी में बरकत होती है। दूसरा है कि सूरह मुज़म्मिल का एक अमल है, इशा की नमाज के बाद एक मरतबा तो सलाम फेरते ही ये कम अज़ कम 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की शुरू की दुआ है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, ये पढ़ें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और किसी छोटी सी कील के ऊपर उसको दम करके घर में किसी लकड़ी किसी दीवार में उसको ठोक दे, इसी नियत कि उसके शौहर जो भी हो वो किसी भी किस्म की ज़्यादती जुल्म इनके साथ ना करे। अच्छा। फिर हर इशा की नमाज़ के बाद जब भी पढ़ें तो वहीं मुसल्ले बैठे बैठे आँख बंद करके 70 मरतबा या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें और 70 मरतबा पढ़ के मुट्ठी पे दम करके अपने शौहर का तस्वुर करके उस पर दम कर दें। और कहीं इसको उलट हो, अगर बीवी नाफरमान हो, नाशीज़ा हो, तो शौहर भी अमल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़ौजैन में मोहब्बत बढ़ेगी। इंशाल्लाह ज़ौजैन में मोहब्बत बढ़ेगी। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब ज़ौजैन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अरबी लुगत के हिसाब से ज़ौजा शौहर को भी कहते हैं ना, मियाँ बीवी दोनों को जो स्पाउस होते हैं उनको कहते हैं, तो इसका ये हरगिज़ मकसद ना निकालेगा कि 2 बीवियों में मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उर्फ़ आम के हिसाब से। आपने बहुत ही हिकायत भरा नुस्खा ले लिया है। 2 कॉलर्स मुंतज़िर हैं, उनको भी सलाम कहेंगे ये के बाद दीगर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, शहनाज। हाँ, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगी आज अलिफ लाम मीम से शहनाज? जी, सवाल पूछना है कि मेरे बेटे और बेटियों से ना शादी भी नहीं होती और शादी के बाद मेरी खुद की भी ज़िंदगी में काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं और अभी तक मसले मसाइल हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है मेरे साथ? ऐसा क्यों है या ऐसा कैसे ख़त्म हो सकता है? हाँ, दोनों ही सवाल के ऐसा कब कैसे ख़त्म हो सकता है और ऐसा है भी क्यों मेरे साथ कि मैं बहुत शादी के बाद परेशान रही हूँ। अब बेटे बेटियों की शादी भी नहीं होती, हर तरफ से मुश्किलात, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। वैसे आपकी बात सही है, मैं इसका डॉक्टर साहब से हल भी मांगता हूँ, मगर ज़िंदगी तो जिंदा दिलों का नाम है और मुश्किलात में ही जी जाती है। जन्नत में और दुनिया में यही तो फ़र्क है, वहाँ राहतें ही हैं, आसानियाँ ही हैं, यहाँ थोड़ी मुश्किलात हैं। मगर अपनी वालदा का नाम बताइएगा, मैं पता लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, नूरजहां। नूरजहां, ठीक है। हमारी इस बहन का डॉक्टर साहब ये मसला है। साथ साथ एक और कॉल भी ले लेता हूँ और उनके साथ भी हम राब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं आमिना बात कर रही हूँ लाहौर से। माशाल्लाह, क्या फरमाएंगी बहन आप? मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। उनकी ना शादी का बहुत मसला हो रहा है, कहीं भी उनकी ना बात नहीं बन रही, तो जिसकी वजह से एज भी गुजरती जा रही है। तो पूछना था कि क्या मसला है, कोई बंदिश वगैरह है या क्या है? ठीक है, आप अपने सिस्टर का नाम बताएं और उनकी वालदा का नाम बताएं। सिस्टर का नाम है समन। ठीक है, सनम। वालदा का नाम है असमत। असमत नाम है जी, असमत, आइन स्वाद मीम पे। खूब, असमत। और ये इनकी उम्र क्या है जिनके बारे में आप फिक्रमंद हैं उनके रिश्ते के हवाले से? 30 प्लस है। 30 प्लस है, ठीक है। मैंने आपका सवाल ले लिया, मैं डॉक्टर साहब के प्रॉब्लम है, बहुत ही परेशान है मम्मा भी। तो काइंडली आप जरा तफसील से पूछिएगा कि क्या मसला है। बेफिक्र रहें, अभी इस वक्त हम पता लगाने की कोशिश करते हैं और वो वजीफा या हिकायत जो आपको सुनने को आएगी उसको भी ज़रूर उन तक पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का डॉक्टर साहब। पहले शहनाज को देखते हैं। शहनाज बिनते नूरजहां, इनके मियाँ बीवी में इख्तलाफ किसी अमलियात की वजह से है? नहीं। शहनाज बिनते नूरजहां, इन दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी कोई जादू की वजह से है? नो। ये मिजाजन इनके आपस में इख्तलाफात रहते हैं? यस। युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। शहनाज बिनते नूरजहां, इनके अपने शौहर के साथ जो भी ताल्लुकात में ख़राबी उसमें मोहब्बत पैदा कर दिया, हर किस्म में नाचाकी से महफूज रखा जाए। वल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। सनम बिनते असमत जो लाहौर से हैं, इनके रिश्तों पे कोई बंदिशें रुकावटें हैं? ये रुकावट बंदिशें किसी अमलियात की वजह से हैं? इनके रिश्तों पे कोई जादू टूने के मामलात हैं? यस और यस। जी बिल्कुल, सनम के मामलात में हैं। सनम बिनते असमत, इनके रिश्तों पर जो भी बंदिश रिकॉर्ड है जादू टूने के अमलियात में किसी ने भी करवाया हूँ, तमाम जादू टूने अमलियात उन करने वालों पर पलट दिया जाए। मुझे मेरी फैमिली को रद्दमल रह जाता है, महफूज रखा जाए। वरद्दल्लाहु अलज़ीना कफ़रू बिग़ज़िहिम लम यनारू खैरा व कफ़ल मुमिनीन क़िताल कान अल्लाह क़नीज़ा। और इसमत को तमाम बीमारियों से तकालीफ से भी निजात दे दी जाए और उनकी अच्छी जगह शादी करा दी जाए। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम मा ला यअलमून। कि डॉक्टर साहब, बच्चियाँ जवान है, 30 साल की खैर उम्र आ गई है, कौन लोग हैं और इस तरह इनके शर से कैसे बचा जाए कि रिश्तों में रुकावट के लिए तावीज़ और अमलियात कर देते हैं? बहुत ज़्यादा औलाद पर, रिश्तों पर तो बहुत बंदिशें होती हैं। और बसा का तो ये भी होता है कि शादी अगर हो भी जाए कहीं, तो दुल्हन जब अपने वहाँ घर ससुराल जाती है तो उसको रूम में तबीयत ख़राब हो जाती है, वो वहाँ नहीं रह पाती।
تو وہ گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی معاملات ہوتے ہیں تو حسد جلن چیزیں بہت ہوتی ہیں. جی تو اس سے بچنے کے لیے تو سورہ فلق اور ناس اور سورہ مزمل جو ہے تمام کے تمام جتنی بھی بری چیزیں ان سے بچنے کے لیے بہت بہترین ہے. تو 7 بار اس کو ورد کر لیا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہترین نسخہ ہو گیا. اور یہ قرآنی وظائف ہیں، یہ آپ کے بہت کام آئیں گے. میں آپ کو اس کا لیسٹ افیکٹ بتاؤں کہ اگر مثال کے طور پہ کام نہیں بھی بنتا تو اجر و ثواب تو بہت زیادہ. اور مجھے یقین ہے ان میں کام بننا ہی بننا ہے. صرف یقین کی منزل کے مسافر بن کے جیئیں. لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں کراچی سے باڈی نصرت بول رہی ہوں. اچھا، کراچی سے. آپ کیا فرمائیں گی؟ جی مجھے نا سر میں اور نا کندھوں میں نا درد بہت تکلیف رہتی ہے. ٹھیک ہے. دماغ میں نا 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. تو دیکھنا ہے کہ کچھ کرا ہو تو نہیں کسی نے یا کچھ ایسے ہی ہے کچھ ایسے. اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، رابطہ کیا؟ میری ڈاکٹر امی کا نام سرور بی بی ہے. سرور بی بی ہم نے لکھ لیا، محفوظ کر لیا، پتہ بھی لگاتے ہیں. مگر یہ جو درد ہے اس کی دوا آپ نے طلب کی؟ جی لی ہے میں نے. کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. کوئی فرق نہیں پڑتا. بس پھر تو ٹھیک ہے، فرق ڈالنا پڑے گا ہمیں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں. معاملات کیا ہے؟ درد ان کو رہتا ہے بہت زیادہ. نصرت نام بتانا. نصرت ان کا نام ہے. نصرت بنت سرور بی بی جو کراچی میں مقیم ہے، ان کی صحت پر کسی قسم کے جادو ٹونے کے معاملات ہیں کچھ؟ بالکل ہیں. کوئی یہ جو تکلیف ان کے جسم میں درد ہوتا ہے جادو کی وجہ سے ہے؟ کوئی عصبی حملہ بھی ان کے اوپر؟ کوئی جسمانی بیماری نصرت کو؟ چلو شکر ہے نہیں ہے. جسمانی بیماری نہیں لیکن جادو ٹونا کے معاملات ہیں. نصرت بنت سرور بی بی جو کراچی میں مقیم ہے، ان کے جسم میں جو بھی جادو ٹونا سفلی جس کی وجہ سے ان کو درد ہو، تمام جادو ٹونا ان کا ختم کر دیا جائے. کہیں دبایا گیا ہو، جلایا گیا ہو، کھلایا گیا ہو، باطل کر دیا جائے. پسینے کے ذریعے، ڈکار کے ذریعے، یورین کے ذریعے ان کے جسم سے تمام کے تمام جادو کے اثرات کو نکال دیا جائے. القت معافیت و خلط اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت معافیت و خلط. اور ان کو تمام کے تمام درد سے سکون دے دیا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الأرض ولا في السماء السميع العليم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. اللہ اکبر. یہی تو جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں. پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے. ہم قبرستان گئے تھے پچھلی بار تو چپلوں کے اوپر کیلے گاڑ کے بیٹھا ہوا وہ آدمی عمل کر رہا تھا. پتہ نہیں ان کو کیا مل جانا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. سورہ ناس کا ورد کرتے رہا کریں. ڈاکٹر صاحب نے جو حکایتیں بتائی ہیں آپ کو، یہ بہت قیمتی اشیاء ہیں. ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ایرم ہے. جی اور نا تقریباً ہمارے 20-21 سال ہو گئے. ہمارے حالات میں بدل. کوئی بھی کام شروع کرتے اس میں کوئی ترقی یا کامیابی نہیں ہوتی. کوئی کچھ صحیح طرح کام نہیں ہمارا چلتا. اور قرضہ ہمارے پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات سے کوئی نہ کوئی حالات خراب رہتے ہیں. قرضہ ہمارے پر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی کام، کسی بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالتی ہیں اس میں نتائج اچھے نہیں نظر آتے. مجھے یہ بتائیں آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تیرا سلطانہ. ٹھیک ہے، والدہ کا نام ہمارے پاس آ گیا. پروگرام کو دیکھتے رہیں، ہم آپ کو اس کا نتیجہ بھی بتاتے ہیں اور حل بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی. لائیو کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، ایک پل کے لیے ٹھہرتے ہیں اور انہی کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کام بنتا نہیں ہے. ان کی مثال لے لیتے ہیں، کیا مسائل ہیں ان کو درپیش؟ ارم بنت زہرا سلطانہ جو پنڈی میں مقیم ہے، ان کے معاملات زندگی پر کسی قسم کی جادو گردی کو بندشیں کی گئیں؟ یس، ہاں کا جواب. یہ جادو ٹونے پہ پرانے ہیں؟ کوئی خاندانی چلے آ رہے ہیں کوئی سلسلے؟ کچھ بالکل خاندانی جادو ٹونا؟ ہاں، خاندانی مطلب ہے نسل در نسل چلے آ رہے ہوتے ہیں. ان کے بڑوں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ کیا یا کسی جنات کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، پھر وہ ریئیکشن ان کی زندگی میں پورے لائف ٹائم چلتا رہتا ہے. اولاد بھگتتی رہتی ہے. بڑی مشکلات ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ کر کے ختم کریں انشاءاللہ. ارم بنت زہرا سلطانہ جو راول پنڈی میں مقیم ہے، ان کے اوپر، ان کے خاندان پر، ان کے معاملات زندگی پر جو بھی جادو ٹونا سفلی عملیات کیے گئے، جس نے بھی گئے، تمام جادو ٹونا سفلیات ان کی زندگی سے، ان کے گھر سے ختم کر دیا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. جادو ٹونا سفلی سب کو نجات دے دیا، زندگی کے معاملات بہتر کر دیا جائے. ووجدك ضالا فهدى. ڈاکٹر صاحب یہ خاندانی چلنے والا سلسلہ تو بڑا مشکل ہو گیا. اب کسی پردادا نے کسی جن سے کسی چیز سے کوئی بگاڑ کیا ہو تو ہم لوگ بھگتیں گے اس کو؟ جی ہاں، چونکہ انسان کی زندگی مختصر ہوتی ہے، 60 70 سال 80 سال. جی جی. جنات کی عمر ہوتی ہے لمبی.
اور عموماً ہوتا ہے کہ ہم جب جنات کا علاج کراتے ہیں لوگ بس کہتے ہیں اس کو جلا دیں مار دیں ختم کر دیں, تو وہ بھی پورا ایک اس کی فزکس ہوتی ہے, ظاہر وہ لکوڈ شیپ میں ہے, لیکن ان کا انتقام پھر چلتا ہے کہ وہ تو جیتے رہتے ہیں ان کے رشتہ دار, وہ پھر ان کی نسلوں سے کسی نہ کسی طرح ٹارچر کر کے کسی کو کبھی جلوا دیا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, اللہ معاف فرمائے, اس طرح کے. لیکن جو پڑھنا پڑھانا رکھتے ہیں, تلاوت قرآن کریم رکھتے ہیں, نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, پاک صاف رہتے ہیں, تو ان پہ حملے ڈائریکٹ بہت زیادہ نہیں ہو پاتے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دباؤ میں رکھتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جنات کو جلانا دیکھیں, اس کو بھی جلانا مارنا جائز نہیں ہے. ہاں, تو اس لیے جو محتاط عامل حضرات ہیں وہ جس طرح انسان کی جان کا احترام ہے اسی طرح جنات کی جان کا بھی احترام ہے, تو اس کو ویسے خارج کر دیں لیکن مارے نہیں اس کو, تو پھر ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ. میں جب بریک سے لوٹ کر آؤں گا وفے کی طرف جا رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کبھی ان کے اوپر جنات کا حملہ ہوا ہے, کبھی ان کے اوپر آسیب یا اثرات نے ایسا کوئی حملہ کیا ہو کہ مشکل ہو گیا ہو بیان کرنا. مختصر سے وفا الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا. عزیزان من, تھوڑا سا محتاط رہیے گا. آس پاس کوئی بھی آپ پہ اس زمانے میں فی الحال تو کہیں بھی کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے بھی جادو کر سکتا ہے, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جادو یا موکلات یا یہ جو اثرات ہیں یا آسیب ہیں یہ کس صورت میں کسی کے اوپر آتے ہیں, اور پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور پھر کیا لین دین کر کے جائیں گے, کیونکہ پولیس والے تو چائے پانی لے لیتے ہیں, یہ جو موکل ہے یہ کیا لیتا ہے, ذرا پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہے کہ آپ پہ حملہ ہو گیا ہو ایسی کوئی چیز؟ جی بالکل, جو ہے نا کبھی کبھار ہوتا رہتا ہے, اور خاص طور پر سوتے میں رات میں ہوتا ہے کہ جب انسان یعنی 50-50 جاگا 50 سو رہا, انکانشیسنیس میں جاتا ہے, اس وقت یہ باقاعدہ حملہ کرتے ہیں. یہ اس وقت جب ہوتا ہے جب میں کسی کا کوئی سیریس کیس اگر کر رہا ہوں, عموماً جنات والے کیس میں نہیں لیتا, کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے, مشقت بھی ہے اور رسک بھی ہے, کیونکہ فیملی کو سیکیور کرنا ہوتا ہے, اپنے گھر پہ عمل نہیں کر سکتے, اس کا نقصانات ہوتے ہیں. ہلکا پھلکا لائٹ ہے تو کر دیتا ہوں, لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نہ دانستہ طور پہ کوئی ایسا سیویئر کیس ہو جاتا ہے تو اس کا ریئیکشن رات کو ہوتا ہے, اور باقاعدہ کوئی چیز موجود ہو جاتی ہے آگے, اور وہ ہاں کوئی نہ چیز باور کرا رہی ہوتی ہے. تو اب کبھی تو وہ چھوٹی سی پڑھائی میں جان چھوڑ دی, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کافی دیر تک پیچھا کرتی ہے کہ میں اٹھ بھی گیا ہوں, اب میں چل رہا ہوں, پھر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, تو جہاں جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ وہ چیز ساتھ ساتھ مستقل محسوس ہو گئی. تو اس کی اپیئرنس محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے رونگٹے بالکل باڈی کو کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک ٹوٹکا بھی ہے اس کے لیے کہ اپنے سرہانے کوئی چھری وغیرہ رکھ کے ایسے تھوڑا فاصلے پہ خود اپنے پر حملہ نہ کر لیں, لیکن تکیے کے آس پاس کوئی کھنڈل چھری رکھ کے سوئے. خواتین کو بھی خاص طور پہ اس طرح کے اٹیک آتے ہیں, اور نئی دلہنوں پہ زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ حاضریاں ہو جاتی ہیں, تو یہ اگر چیزیں رکھی ہوں تو اس سے حملہ نہیں کرتے. تو یہ چیزیں باقاعدہ محسوس ہوتی ہیں. نئی دلہن جو ہوتی ہے وہ ذرا محتاط رہیں, آس پاس چھری رکھ کے سوئیں, اور ہو سکتا ہے وہ چھری کہیں بھی آپ کے فائدے میں کام آ سکتی ہے. اچھا ہے, یہ سارے نصیحتیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں, بڑے بزرگوں سے ہم نے یہ باتیں سیکھی, سمجھی, سنی ہیں. لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی میں بشرا بول رہی ہوں. فرمائیے گا آج الف لام میم میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے پوچھنا ہے, وکاس نام ہے ان کا. جی. تو وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نا ان کا کام نہیں چلتا. پہلے جوتیوں کا کام کر رہے تھے, وہ نہیں چلا. اب کپڑوں کا ڈال کر کیا ہے, وہ ان کا کام نہیں چل رہا. اور 2 سال ہو گئے ہماری شادی کو, ہمارا بچہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, وکاس جو ہمارے بھائی ہیں ان کی والدہ کا نام بتائیے ذرا. جی ساجدہ بی بی. ساجدہ بی بی آپ کی ساس, ان کا ہم نے ابھی پتہ لگا لینا ہے کہ معاملات کیا ہیں, کیوں وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام نہیں ہو کے دیتا. اچھا ویسے کلی طور سے میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سرزمین پہ یا مختلف سرزمین پہ 1-1 فٹ کا کھڈا کرنے سے بہتر ہے پانی نکالنے کے لیے ایک زمین پہ 100 فٹ کا کھڈا کریں, پانی نکل آئے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ہاتھ ڈالتے ہیں, اگر طے کر لیں تو پورا کا پورا جسم ڈال دیں, صبح و شام ڈال دیں, وقت ڈال دیں, سرمایہ ڈال دیں, کام نکلے گا. اللہ نے اس راستے اسی لیے بتائیں. ایک اور ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے, دونوں کے مسائل ایک ساتھ پوچھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی علی بول رہا ہوں لاہور سے. علی برادر من, لاہور سے آپ مخاطب ہیں, کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ میں نے یہ جی اپنے ایک کاروبار کے لیے پوچھنا, اور دوسرا میرا سوال ہے جی کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں ہے, کوئی پریشانی ہے. دوسرا میں نے کوئی بلڈنگ بنائی تھی, وہ ہال بنایا تھا, اس کا فلیٹ اور نیچے ہال وہ رینٹ پہ نہیں چل رہا, اس کے دونوں کے بارے میں پوچھنا. آپ اپنی والدہ محترمہ کا نام بتائیے, ہم ابھی پتہ کرتے ہیں. وزیر بیگم.
वजीर बेगम, अली आपका नाम है, लाहौर से आपका ताल्लुक है, दोनों मामलात एक दूसरे से रब्त करते हैं। हम इंशाल्लाह अभी कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूं, पहले जो हमारी बहन थी उनके शौहर वक्कास का मामला डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर ये अली भाई का मामला, आखिर है क्या? वक्कास बिन साजिदा बीबी, इनके काम कारोबार पर जादू टूने के ज़रिए कोई बंदिशें हैं? नो, इनके आगे बढ़ने पे कोई जादू टूने के ज़रिए बंदिशें हैं? नहीं, कोई ज़िंदगी शुक्र में अल्लाह नजरबत है? ये शुक्र क्लियर अल्लाह है। का। अच्छा, अली बिन वज़ीर बेगम जो लाहौर में मुकीम हैं, इनके मामलात ज़िंदगी पर, बिज़नेस के मामलात पर कोई जादू टूना है कुछ? इनकी जो कोई जगह किराए पे नहीं चढ़ रही, उस जगह पर कोई बंदिशी रुकावटें हैं? शुक्र अल्लाह का। नहीं है खुद अली इनके भाई, मामलात पर कोई किसी किस्म के कोई अमलियात हैं? क्लियर है। अली बिन वज़ीर बेगम, उसी तरह वक्कास बिन साजिदा, इनके ज़िंदगी के मामलात में जो भी रुकावटें कुदरती तौर पर तमाम की तमाम रुकावटें जिस वजह से भी हों, कोई जादू टून अमलियात हों या वैसे तमाम बंदिशी रुकावटें ज़ायल कर दी जाए, उनके मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ा दी जाए, मुरादें पूरी कर दी जाए। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। बेहतरीन हो गया। ये देखें, दोनों मामलात में मामला कुछ भी नहीं है, बस ये हालात के गर्दो पेश हैं, इनसे नबरदाज़मा होना आना चाहिए और ये चलता रहता है वक्त के साथ साथ। और अगर वो जो प्लॉट आप कह रहे हैं, हॉल आप कह रहे हैं, सेल आउट नहीं कह रहा, तो दराज पे दे दें या दीगर जो वेबसाइट्स है वहाँ दे दें। रास्ते बहुत सारे हैं, जदीद दौर में जदीद फैसिलिटीज़ का इंतखाब करना चाहिए, काम हो जाता है। वो आपका मुंतज़र होता है और आप उसका इंतज़ार करेंगे तो काम कैसे चलेगा, कदम बढ़ाना पड़ता है। लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, पूछना चाहते हैं कुछ अलिफ लाम मीम में। खैर मकदम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से? सर, मंजूर बात कर रहा हूँ गुजर खान से। अच्छा मंजूर ब्रदर मन, क्या पूछना चाहेंगे अलिफ लाम मीम में आप? सर, मैंने पूछना यह है कि जो भी काम करता हूँ वो काम सही नहीं होता, 1 महीने चलता है फिर काम गड़बड़ हो जाता है। किस नौइयत का, किस नेचर का काम करते हैं आप? सर, जो भी काम करता हूँ नहीं, रात डाली है। आपका प्रोफेशनल काम क्या है जिसका आपने बार बार कोशिश की है करने की? 2 बार, 3 बार, 7 बार? सर वो कोई नहीं, बात एक शाप डाली थी वो खत्म हो गया। अब कितना फिर जो भी काम करता हूँ ना वो गड़बड़ हो जाता है। शिफ्ट ले रहा हूँ, आप वो काम सही नहीं चल रहा। मंजूर भाई, आपकी वालिदा का नाम? नसरीन अख्तर। जी, नसरीन अख्तर। नसरीन अख्तर। मंजूर भाई, आपने मेरे साथ कॉल पे रहना है। मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप जो भी काम करते हैं अल्लाह उसमें कामयाब करे। और वजह क्या है, मामलात क्या है, मैं ये भी डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा, दुआ भी करें मेरे भाई के लिए। मंजूर बिन नसरीन अख्तर, इनके कामों पे कोई बंदिश रुकावटें हैं? यस। कोई जादू टूने के मामला हैं इनकी ज़िंदगी के साथ? यस, हाँ, नाम। कोई जिन्नात के मामला भी हैं इनकी ज़िंदगी में? नो। मंजूर बिन नसरीन अख्तर, इनके ऊपर जो भी जादू टूने के मामला हैं, जिसने भी कहा तमाम जादू टूने सिफली तोड़ के ज़ायल कर दिया, इनके मामलात ज़िंदगी खोल दी जाए। वो अलक़ी माफ़ी मिन तलक़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू का जो साहिब ला यफ़्लुस साहिरु हैसु अता वक़ुल जअलहु ग़ज़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वो अलक़ी माफ़ी मिन तलक़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू का जो साहिब ला यफ़्लुस साहिरु हैसु अता वक़ुल जअलहु ग़ज़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। यहाँ हल्की सी दुआ भी बता दूँ, बड़ी ज़बरदस्त दुआ है जी, मुख्तसर सी है। सूरह ताहा की आयत नंबर है 69। जी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से जो उनकी रिवायत है, यानी अल्लाह पाक ने जो उनकी हिकायत बयान की हुआ, वो अलक़ी माफ़ी यमीन तलक़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू का जो साहिर ला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। तो नॉर्मली भी अगर पढ़ा जाए तो जादू टूना उसके तोड़ के लिए बेहतरीन आयत है। तादाद वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक मुतय्यन कर लें। सीवियर केस हो तो ज़्यादा तादाद में पढ़ें, 1000 मरतबा पढ़ लें, 700 मरतबा पढ़ लें, 500 पढ़ लें, कम है तो 100 मरतबा पढ़ लें। नॉर्मल रूटीन में तो 21-41 दफ़ा पढ़ लें। वो अलक़ी माफ़ी यमीन तलक़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू का जो साहिर ला यफ़्लिहु साहिरु हैसु अता, आयत नंबर 69। जादूगरों से पनाह के लिए बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन है, वाकई बेहतरीन है। लाइव कॉलर साथ में, मेरे मन में, मेरे दिल में एक सवाल है, डॉक्टर साहब से पूछूंगी, जो किताब का घूमना है राइट और लेफ़्ट, तो ये किसी मौक्कल के ज़रिए होता है, जिन के ज़रिए होता है, या फिर क्या मामला है? मगर लाइव कॉलर काफ़ी देर से मुंतज़िर, उनको सलाम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन और कहाँ से? मैं रावलपिंडी से दीना बात कर रही हूँ। जी, आप बहन क्या पूछना चाहेंगे अलिफ लाम मीम से आज आप? मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे बच्चे भी बीमार हैं, मेरा बेटा बीमार है, उसको दिल की प्रॉब्लम है। और एक मेरी बेटी है, वो शादीशुदा है, उसका शोर बहुत ज्यादा लड़ाई करता है और कोई काम काज नहीं करता बिल्कुल। अच्छा अलीना बहन, आप अपनी वालिदा का नाम बताएं। मेरी वालिदा का नाम फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। आपने परेशान नहीं होना है, ये मामलात ज़िंदगी हैं, हम इंशाल्लाह इसकी निजात की भी कोशिश करते हैं और कोई अच्छा बेहतरीन हल भी बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साथ में एक और कॉलर भी लेते हैं, उनको भी सलाम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सलाम अर्ज़ है।
وعلیکم السلام سر. ہاں کون صاحب کہاں سے؟ الف لام میم میں خیر مقدم آپ کا. سر ندیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. برادر ایمن کیا پوچھیں گے؟ سر جی میرا کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ تھا, کوئی مقدمے کا, تو وہ 10 سال ہو گئے ہیں جی, کسی طرف آ نہیں رہا. اس میں ایک بندہ کا قتل بھی ہو گیا. مطلب ہے کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وائنڈ اپ ہو جائے, لیکن وائنڈ اپ نہیں ہوتا. معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ بندش تو نہیں ہے. جب بھی صلح کا کچھ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اچھا, تو نبیل صاحب کون سی پارٹی ہے جو صلح کرنا نہیں چاہ رہی ہے؟ دونوں پارٹیز کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی دونوں پارٹیز کرنا چاہ رہی ہیں, پھر بھی معاملات بندش کے ہو سکتے ہیں. میں آپ کی والدہ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر سکوں معاملات کے حل کے لیے. وزیر بیگم. وزیر بیگم, ٹھیک ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں اپنے دل سے دعا کر رہا ہوں ودن میکسیمم 6 منتھ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. میرا دل کہہ رہا ہے, اور دعا بھی کریں گے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ 2 کیسز آپ کے سامنے ہیں, ان کے لیے ذرا معاملات پتہ لگائیے. بینا بنت فاطمہ ان جو راولپنڈی میں مقیم ہے, ان کی زندگی پر کسی قسم جادو ٹونے کے معاملات کے اثرات ہیں؟ کچھ ان کے اولاد کے تکالیف میں بھی کوئی جادو ٹونا شامل ہے کوئی؟ ہاں. بینا بنت فاطمہ ان کی زندگی کے معاملات میں جادو ٹونا ہے؟ ہاں بالکل شامل ہے. جہاں ندیم بن وزیر بیگم یا نبیل نام ہے ان کا. نبیل بن وزیر بیگم, ان کے جو کیس چل رہا ہے کسی قسم کا, اس کیس پہ کوئی جادو ٹونے کے ذریعے رکاوٹیں ہیں؟ کوئی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں باقاعدہ کیس میں؟ بالکل ان کے معاملات میں بھی ہیں. اچھا, بینا بنت فاطمہ بی بی اور نبیل بن وزیر بیگم, ان دونوں کے معاملات زندگی میں, بینا کی ان کی صحت کے معاملات میں اور نبیل کے کیس کے معاملات میں جو بھی جادو ٹونا سفلی کے ذریعے رکاوٹیں بندشیں, تمام جادو ٹونا سفلی بندشیں رکاوٹیں توڑ کے زائل کر دی جائیں اور معاملات بہتر کر دیا جائیں. نبیل کے جو کیس کے معاملات ہیں جلد از جلد 40 دن میں, 3 مہینے میں, 6 مہینے میں حل کرا دی جائے, معاملات کو بہتر کر دی جائے. اور بینا صاحبہ ان کی تکالیف کو دور کر دیا, ان کے اولاد کے معاملات کو بھی بہتر کر دیا جائے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشأه والامر بكل خلق عليم والقي ما فيه من تلقف ما صنعوا انما صنعوا قد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى وقل جعل حق زغل الباطل ان الباطل كان زوقا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. کیا خوبصورت آیات ہیں ڈاکٹر صاحب, جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, وہ اپنی خلقت کو بھول گئے اور پھر وہ کہتے ہیں کیسے پیدا کرے گا, تو بتاتے ہیں وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب آخر معاملہ کیا ہے, کیونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہے, بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے. یہ جو موکلات ہوتے ہیں قبضے میں ہوتے ہیں, کتاب کے گھومنے سے یا اس پہ کتاب پہ پڑھائی ہوتی ہے, ذرا بیان فرمائیے گا. جی, یہاں اکثر لوگوں کو سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہے کیا. بعض لوگ تو شک کرتے ہیں کہ شروع میں کرتے ہیں جب عمل کرا کہ کیسا نہیں کہ ڈوری باندھی اس سے کھینچتا ہو یہ, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ یہ چیز سب بالکل سامنے الحمدللہ. اور کچھ آیت کے موکل کے جو ہے نا برکت ہوتی ہے, ان میں پاور ہوتا ہے, یہ اس کے ذریعے سے پھر جیسے یہ سامنے بیٹھے ہیں میرے اور میں ہوں, تو اب ہمارے جو ہمزاد ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے آیت کے موکل ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اچھا, تو ظاہر ہے موکلین کا نیٹ ورک تو اتنا وسیع ہے جس طرح فرشتے ہوتے ہیں نا کہ چپا بھرا ہوا ہے, تو یہ بہت تیز سے ان کا وہ ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تو ہمزاد اور پلس موکل, یہ تینوں چیزیں مل کے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ. اور نورانی عمل ہے, اس میں شیطانی عمل نہیں ہے. پاکیزہ چونکہ تمام قرآنی آیتیں میں پڑھتا ہوں اس کے اندر, اور خود جو وہ پھونکتا ہوں وہ بھی قرآنی عمل. تو بہت سے لوگ کبھی ٹرائی کرتے ہیں مجھ سے. ابھی پچھلے ویک ایک بچہ کہنے لگا, وہ میرے محلے کے بچہ ہے اور میری فیملی سے کلوز ہے, تو ایک دفعہ وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا علاج کے لیے. تو کہنے لگا جب آپ نے فرسٹ ٹائم اس طرح میرے ساتھ عمل کیا تو میں نے گھر پہ جا کے کوشش کی, کینچی لگائی, اس طرح جو ہے میں ڈوری باندھ کے خود عمل کیا. اب کہنے لگا رات کو جب میں سونے لگا ہوں تو رات کو کسی نے آ کے مجھے باقاعدہ جو ہے مارا پیٹا تھا ہلکا پھلکا. اچھا, ہاں, میں نے بھی جب شروع میں عمل کیا تھا 1 ہفتہ میرا بڑا ذرا ثقیل تھا, جس سے میں بہت بے چینی اور جس سے میں چرماہٹ, خارشیں وغیرہ یہ چیزیں محسوس ہوئی. پھر آہستہ ہفتے بھر بعد جا کے چیزیں ٹھیک ہوئیں ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہم جو کہتے ہیں جادو ٹونا کون کروائے, کس کو فرصت ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری جو ہے وہ فرعون کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی وہ ساری ہوئی جادوگروں کے ذریعے سے تھی. فرعون نے اپنا آپ کو اونچا دکھانے کے لیے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وہ زمانے میں جنگ تھی وہ بھی ساری جادوگروں سے تھی, اور ہاروت ماروت کا نزول جو تھا وہ سارا جادو بتاتا ہے. تو یہ تو پرانے سلسلے چلے آ رہے ہیں, تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جادو ٹونا کوئی نہیں کراتا ہو, کس کو فرصت ہے. یہ بہت مہنگا پروفیشن ہے, اور اس پروفیشن کے ذریعے لوگ پیسے بھی کماتے ہیں. تو قرآن میں احادیث میں ان کا بہت تفصیلی تذکرہ جو موجود ہے, اسی لیے کہ یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان شر سے محفوظ فرمائے رب کریم. انشاءاللہ میری گزارش بھی ہے کہ پروردگار سب کو محفوظ رکھے. ڈاکٹر صاحب کا خاص طور پر شکریہ. میں حافظ حامد رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام ایسا پڑھیں کہ ہماری طرف سے شکریہ بھی ادا ہو, شکرانہ بھی ادا ہو, اور پروگرام اختتام اسی بات پہ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا, اور سب سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا
سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سبحان اللہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل